ویلکم بیک ناظرین، آپ کے خیر مقدم ہے اجتماعی قربانی۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اللہ کے حضور قربانی کے تحفے پیش کرنے جا رہے ہیں پوری امت حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام بندگان خدا، تمام مسلمین مسلمات اللہ کے حضور انشاءاللہ سر و سجود بھی ہوں گے، اور اس کے فوراً بعد جانور کی قربانی بھی کریں گے۔ ہم بہت سارے مسلمانوں کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے لیے، یعنی آپ کی قربانی ان لوگوں تک پہنچانے کا ہم نے ذمہ لیا ہے اس سال کے جن لوگوں تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ پاتا، جن لوگوں تک اس گوشت سے متعلق جو ظاہر ہے گوشت پہنچ بھی جائے تو وہ کھانے نہیں پکا سکتے، تو ہم انہیں کھانے بنا کے اس برس ہر سال کی طرح اس سال بھی کھلانا چاہتے ہیں، اور ایک وسیع و عریض دسترخوان لگانا چاہتے ہیں جس پہ ہزاروں مسلمان آ کر بیٹھیں اور تناول فرما سکیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مہمان نوازی کے سفر میں، اس مخلوق خدا کی امداد اور داد رسی کے سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کریں، اپنی اپنی جانب سے قربانیاں لکھوائیں۔ آپ کی جانب سے قربانی واجبہ ہے، واجب ہے، ہم پر لازم ہے، وہ بھی ادا ہو جائے گی اور مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، دیکھیں پھر آپ کی کیسے مدد ہوتی ہے۔ ابھی جو مدد کے لیے آپ اکثر پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی نہیں ہوتی، ہمارے معاملات نہیں بنتے، کیونکہ آپ کسی کے معاملات بناتے نہیں ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے نہیں ہیں۔ آپ کسی کی مدد کیجئے، پھر دیکھیے اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے، اللہ آپ پہ کیسا مہربان ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے ٹیلی ویژن اسکرین پہ، میں گزارش کروں گا کہ مناظر دکھائے جائیں کہ وہ جو لوگوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کیسے کیسے لوگ، کتنی بڑی تعداد، کیسے کیسے چہرے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سال بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہر سال الحمدللہ اتنے ہی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اور گوشت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چہرے، وہ لوگ منتظر ہیں اس سال بھی۔ ان لوگوں میں یہ قربانی کے گوشت اور اس کے پکے ہوئے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ آپ حصہ لینا چاہیں تو 12,500 روپے، آپ اگر بکرا دینا چاہیں تو 23,000 روپے، آپ اگر بڑا جانور یعنی گائے، جس طرح بھی میری بہن شہزادی لبنہ نے، وقار علی نے ایک گائے کا تحفہ پیش کیا ہے 7 حصوں پر مشتمل 87,500 روپے۔ تو سیالکوٹ سے وہ تشریف لائے تھے۔ سیالکوٹ کی مٹی بڑی باوفار زرخیز مٹی ہے، اور وہاں علامہ اقبال کا بھی گزر رہا ہے، علامہ اقبال کی بھی وہ جو ہے قیام گاہ رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آئیں اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے محبوب کے نام پر قربانی پیش کر سکیں اللہ کے حضور۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس کی پرسش بھی ایک دن ضرور ہوگی کہ میرے پاس استطاعت بھی تھی، پیسے بھی تھے، مگر میرا دل نہیں تھا۔ میرا دل جو تھا، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ دل مجھے میری خود غرضی کی زندگی جینے پر مجبور کرتا تھا۔ دل مجھے میرے اپنے اوپر خرچ کرنے پر مجبور کرتا تھا، اپنے سوا کسی پر خرچ کرنے نہیں دیتا تھا۔ یہ دل جو ہے جب یہ شفاف ہوتا ہے نا تو یہ اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرواتا، یہ دوسروں پر خرچ کرواتا ہے۔ جب یہ اجلا ہوتا ہے اور جب یہ میلا ہو جاتا ہے نا تو اسے صرف اپنی ذات نظر آتی ہے۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا جھگڑا معاشیات کا ہے، سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ خدا را سمجھیے اس بات کو کہ اللہ کے حضور پیش کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں چھپ کے پیش کرتے نا تو غیب سے اللہ آپ کو بھی دیتا چلا جاتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں چلے گا کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہو جائے گی، کہاں کہاں سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، آپ کے بچوں کے مقدر کیسے روشن ہوں گے۔ دعاؤں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوا پر توجہ دیں، اور خیر دعائیں بھی بہتر ہیں لیکن آپ پریکٹیکلی بھی کچھ کر کے دکھائیں، ایسا کام کریں، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ دنیا یاد کرتی ہے وہ یادیں چھوڑ آیا ہوں۔ آئیں بڑھ چڑھ کے اللہ کے حضور اس برس بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی ہونے والی اجتماعی قربانی 2022 میں
اپنا حصہ پیش کریں، اپنا جانور پیش کریں۔ اللہ کے نام پر پسند کیا منتخب کیا گیا جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا، اور اللہ کے محبوب کا نام بھی اس میں شامل ہوگا، اور وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ایک کار خیر جو پیورٹی، ٹرانسپیرنسی اور اخلاص پر مبنی ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری تاریخ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ آئیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کا گوشت، ہڈیاں اور خون نہیں پہنچے گا، اگر پہنچے گا تو اخلاص پہنچے گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے، خلوص کے ساتھ بڑھیے اور اللہ کے حضور قربانی پہ جس طرح میرے بہن بھائی ابھی آئے تھے اور میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئیے اور اللہ کے حضور قربانی پیش کیجئے۔ نبی پاک کے نام پہ قربانی کریں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ قربانی کریں، مولا علی شیر خدا کے نام پہ قربانی کریں، حسنین کریمین کے نام پہ قربانی کریں۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جناب ارشد سہروردی صاحب سے ایک نعت شریف اور سنواتا ہوں، بسم اللہ، اور اس کے بعد جناب مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، فقیری کا مجھے نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی ہو نظر کرم کملی والے، زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے، تو عالم میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد ہمارے ہو تم، ہمیں تمہارے محمد، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں،
محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب ارشد سہروردی صاحب نے کلام بھی پیش کیا، اور اب جو ہمارا کاز ہے، جس مقصد کے لیے ہم رات گئے یہاں جمع ہیں، وہ مقصد ہے لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خوراک کے لیے سامان کرنا، لوگوں میں گوشت کی تقسیم کرنا، اور وہ تب ممکن ہے جب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے ساتھ قربانی کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں لاکھوں لوگوں تک گوشت پہنچانا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا مشن جو اجتماعی قربانی کے نام سے موسوم ہے، جی جی، اس میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، اور آپ اگر اسلام کی مقدر کردہ عبادتوں کا جائزہ لیں جی تو اللہ رب العالمین خود وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس نے عبادات کے اندر اجتماعیت رکھی ہے۔ واہ، اب جب نماز کا دیکھ لیں، جب نماز کا حکم دیا تو جماعت نماز کی بات کی، بالکل اور حج بیت اللہ اس میں اجتماعیت ہے، جہاد ہے اس میں اجتماعیت ہے، بالکل صحیح، اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ہیں جس میں اجتماعیت کو برقرار رکھا۔ اور یہ قربانی، بڑے جانور کے اندر اگر قربانی کی بات ہے کہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تو اجتماعیت ہے۔ واہ واہ، 7 افراد کی 7 افراد کو ایک مقام پر جمع کیا گیا۔ صحیح بات، حج بیت اللہ کتنی فضیلت ہے، تو وہ ایک سبب ہے مسلمانوں کی اپنی طاقت کو شو کرنے کا۔ صحیح، تو یہاں پر بھی اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بندے ہیں۔ بالکل، ہماری قومیت، ہمارا کلچر، ہمارا وطن، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا رنگ اور ہماری نسل، یہ ہمارے اندر تقسیم پیدا نہیں کرتی۔ ہم وطن کو بھول کر، قومیت کو بھول کر، کلچر کو بھول کر، تہذیب کو بھول کر ایک مقام پر جمع ہو کر اس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک، یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، ایک پیغام ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی چونکہ اجتماعی قربانی ہے، اور اجتماعی قربانی میں اب دیکھیے پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا اجتماعیت رکھی ہے، ایک واضح موقف دے دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت، تمہاری قربانیوں کا خون، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا جو تقوی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور تقوی تو ظاہر ہے چھپی ہوئی عبادت کا نام پھر حضور نے ارشاد فرما دیا، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ شہادت کی انگلی مبارکہ سے آپ نے 3 مرتبہ قلب پر ضرب لگا کے فرمایا کہ تقوی تو یہاں پر ہوتا ہے۔ واہ، دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر یہ تقوی یہاں پر تھا اور قربانی بھی اسی کی قبولیت کا نام ہے، تو وہ پورا گوشت اللہ رب العالمین نے پھر اس کے اندر دیکھیے اجتماعیت کو برقرار رکھا، فرمایا کہ ایک حصہ خود کھا لو، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، ایک حصہ غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں خرچ کر دو، تاکہ یہاں پر بھی اجتماعیت قائم رہے۔ تم رشتہ داروں سے مل کر رہو، اور تم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ مل کر رہو۔ تم گویا کہ ایک ایسے مقام پر جمع رہو کہ تمہارے اندر اور ان سب کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ صحیح، یہ ہمارا اجتماعی قربانی کا جو میسیج ہے، یہ در حقیقت اسی اجتماعیت کو چلانے کے لیے ہے، اسی اجتماعیت کو لے کر آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جیسے دیکھیں دنیا میں ترقی ہوئی ہے، سائنس نے یقیناً دنیا کو بڑا تیز رفتار بنا دیا ہے۔ اب ہم صرف تیز چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر چاہیں تو دنیا کے برابر پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر بھی ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ممکن نہیں ظاہر۔ ایسی کیفیت میں بہت ساری تبدیلیاں معاشرے کے اندر آئی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں آپ دیکھ لیں، آفس ورک ہو، فیکٹری کا ورک ہو، یا سوسائٹی کا، یا محلے کا، یا معاشرے کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو ٹیم ورک کی شکل دیا گیا ہے۔ بالکل، تو اسی طرح اجتماعی قربانی اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں تک کھانا پہنچانے کو بھی ایک ٹیم ورک کی شکل میں ہم نے اختیار کیا ہے۔ کہ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کے پاس شاید کہ مالی طور پر فرصت ہو، لیکن وقت کی اتنی قلت ہو کہ وہ خود کسی کے گھر میں راشن نہ پہنچا سکتا ہو۔ صحیح بات ہے، کسی کے پاس ممکن ہے کہ وقت کی اتنی قلت ہو کہ قربانی کرنے کے بعد وہ اتنے سارے لوگوں میں گوشت تقسیم نہ کر سکتا ہو۔ صحیح بات، ایسے وقت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم آگے بڑھی، اور انہوں نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرصت آپ کو عطا کی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بالکل، آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیجیے، ہم آپ کا دیا ہوا عطیہ گوشت کی صورت میں، آپ کی ہوئی قربانی کھانے کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے فرمائیں کہ مولانا روم نے ایک حکایت تحریر کی اپنی کتاب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل سے گزر رہا تھا، سفر میں جاتے ہوئے، پرانے دور میں جنگل ہوتے تھے، پیدل سفر چلتے تھے، تو جنگل سے جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک جنگل کا جانور تھا، بھیڑیا ٹائپ کا، اور وہ ٹانگوں سے معذور تھا۔ اس کے دل میں تصور آیا کہ یار یہ بھیڑیا اب ٹانگوں سے معذور ہے، یہ کھاتا کیسے ہوگا؟
शिकार कैसे करता होगा जंगल में। उसने ये देखने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ गया कि मैं देखूं ये खाता कहाँ से है। उसने मुशाहिदा किया, थोड़ी देर के बाद एक शेर उसने शिकार किया, वो जानवर लाया और ला के खींचता हुआ घसीटता हुआ उसी मकाम तक पहुंचा। उसने जो खाना था खाया और बाकी बचा हुआ जानवर छोड़ के वहाँ से चला गया और वो भेड़िया घिसटता हुआ वहाँ तक पहुंचा और उसने उसमें से अपना हिस्सा खाया। तो उसके दिल में तसव्वुर आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा खालिक है कि उसने इस भेड़िए को इस अंदाज में खाना मुयस्सर किया। तो उसने वो जहाँ अपने मंजिल थी, मंजिल में पहुंचा और पहुंचने के बाद बिस्तर लगा कर अपने कमरे में लेट गया। बजाय ये कि सुबह होती वो मजदूरी के लिए निकलता, कुछ कमा कर लाता, कुछ खाता, वो लेट गया कि अगर मेरे नसीब में कुछ भी होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे यहीं पे अता फरमा देगा। ये सोच के वो लेट गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। इतनी भूख और नकाहत कि उसका दम निकलने पर आ गया। ऐसी कैफियत में उसके दिल में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ और क्या मैं इतना बेबस और कमज़ोर हूँ या इतना गिरा हुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जंगल के जानवर को रिज़्क़ अता फरमा दिया उसके घर में, मुझ अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाना क्यों अता नहीं किया। सही। जब उसके दिल में ख्याल आया, उसके दिल में तसव्वुर पैदा हुआ तो हातिफ़ ग़ैबी से आवाज़ आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक उसको निदा दी गई, पुकारा गया हातिफ़ ग़ैबी से। फरमाया कि ए बंदे तुझे दो अमल दिखाए थे, एक शेर का अमल जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है, और दूसरा भेड़िया का अमल जो दूसरों के हाजत पे बैठा है। तो तूने भेड़िया बनना पसंद किया, शेर बनना पसंद क्यों नहीं किया? शेर बनना क्यों नहीं पसंद किया? तो शेर बनता तो कमाता, कमाकर लोगों को खिलाता, घर से निकलता। सही। तो हम अपने नाजरीन को दावत देते हैं कि आप आइए शेर बने। ये शेर एक बहादुरी की अलामत है। सही बात है। आप जंगल के आप पसंदीदगी की अलामत है ना, खुददारी, गैरत और गैरत की, ताकत की अलामत है। आप आइए शेर बने हमारे साथ, यानी कि आप जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर फजल किया है ना, उस फजल में से खर्च कीजिए। आप दूसरों के दस्तरखान को सजाने की कोशिश करें, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आपके दस्तरखान पर कैसी बरकतें अता फरमाते। मतलब शेर की बात हुई है तो मुझे असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब हर खुतबे में जो है हमारे ये उलमा जो है जुमातुल मुबारक के खुतबा में जब सहाबा इकराम का नाम लेते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की बात आती है, जब उमर इब्न खत्ताब की बात आती है, जब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बात आती है, तो अली इब्न अबी तालिब की बात आती है। और असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा की बात आती है तो मैं हज़रत अली की बारगाह में कुछ अशार पेश करता हूँ। मुझसे कहा भी था एक दोस्त ने बड़ी अक़ीदत से कि आपने टेलीथॉन में पेश किए थे दोबारा, कौन अली मशहूर जिसके फ़क्र की जग में कहानियाँ फैली हैं, जिसके रुख पे खुदा की निशानियाँ, वो जिसके बचपने पे हों कुर्बान जवानियाँ, सजदे ग़ुलाम जिसके इबादत कनीज़ हो, गुफ्तार जिसकी ज़ौक़ शहद से लजीज़ हो, ईमान और कुफ्र में जो निशान तमीज़ हो, ख़ुद अपनी ज़िंदगी से जिसे हक़ अज़ीज़ हो, रन में जो अपनी तेग़ से महशर बपा करे, दीन मुहम्मदी का लहू से दिफा करे, मांगे कोई क़तरा तो समंदर अता करे, उसका पिसर ही दश्त को करबो बला करे, मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। मरहब शिकन वो दिन में तो शब को सलात में, लाओ तो कोई मिसले अली कायनात में। हैदरी यम कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, चूँ अली शेख बर ज़बरदस्तस्त मन ग़ुलाम अली ज़बरदस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। और एक शख्स जो हज़रत अली के दरबार तक पहुँचा अक़ीदत के साथ हाज़िरी के लिए, और वहाँ से अपने अहबाब से कहने लगा कि मैं यहाँ से वापस जब जाऊँगा तो मैंने सिंध में सेवन शरीफ भी जाना है, हज़रत सखी शहबाज कलंदर की बारगाह में भी हाज़िरी देनी है। तो कहने वाले ने क्या खूब कहा कि लाहूत के सब राज इसी दर पे मिलेंगे और इश्क़ के अंदाज़ इसी दर पे मिलेंगे, सहवन के मुसाफिर दरे हैदर पे ठहर जा, तुझको सखी शहबाज इसी दर पे मिलेंगे, तुझको सखी शहबाज इसी दर पे मिलेंगे। मैं मुफ्ती जज़ाकल्लाह मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बात आ गई है ज़बान पर, तो मैं चाहता हूँ कुछ हज़रत अली का ज़िक्र हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही अजीम हस्ती हैं, शेर खुदा हैं। शेर खुदा ऐसे नहीं कहा गया, जिसने मरहब जैसे पहलवान और ज़ोरावर को अल्लाह की एक ही ज़र्ब में जो है जहन्नम में पहुंचा दिया। और वो अली के साहबा फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा खैबर हो रहा था तो कई दिन जंग हुई तो खैबर फ़तह नहीं हो रहा था, खैबर का क़ला मज़बूत क़लों में से था और यहूदी वहाँ महसूर थे और जो है क़ला फ़तह नहीं हो रहा था। तो हजूर ने
ایک دن رات کو فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ خوشخبری حضور نے رضی اللہ عنہ اللہ ورضوا اس سے عنہ۔ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات ہم دعائیں کرتے رہے کہ کاش کہ وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ صبح جب ہوئی نماز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے تو صحابہ حضور کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ حضور نے نظر دوڑائی تو وہ محبوب نظر نہ آیا تو حضور نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے وہ اپنے خیمے میں، فرمایا لے آؤ۔ شوب چشم ہے۔ جی حضرت علی کو جو ہے 2 صحابہ جو ہے سہارا دے کے لائے، اور حضور نے پوچھا علی کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، اور حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، تلوار دی، فرمایا جاؤ خیبر فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا منظر تو ایک جذبات کی کیفیت، ایک جو ہے حضور کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری، اور پھر جب حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ کیا میں آج ان سے ایسا لڑوں کہ سب کو اپنی مثل بنا دوں؟ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، ان سے لڑوں ایسا کہ سب کو اپنی مثل بنا دوں، یعنی سب کو مسلمان کر دوں۔ حضور نے فرمایا علی نرمی سے چلو، نرمی سے چلو۔ اب حضرت علی جلال کا یہ عالم ہے، اللہ کے لیے پھر جلال ہے نا، یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، پھر غیظ بھی نرمی سے چلو۔ تو اب حضرت علی کی نرمی دیکھیں، یہ نرمی کیا ہے؟ نرمی یہ ہے کہ آپ خیبر کے قلعے کے قریب تشریف لے گئے، دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازے قلعوں کے دروازے جن حضرات نے دیکھے وہ جانتے کتنے بڑے اور موٹے اور بھاری دروازے ہوتے ہیں قلعوں کے، تو حضرت علی نے ٹھوکر ماری، خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں آ گرا، ایک پھالا نیچے گر گیا، ایک پھالے کو حضرت علی نے اٹھایا اور بطور ڈھال استعمال کیا، تلوار سے جنگ کرتے ہوئے بطور ڈھال جیسے استعمال کرتے ہیں ایسے آپ نے جو ہے اس کو استعمال کیا، جنگ ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت علی کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دی، آپ نے وہ دروازہ بھی پھینک دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بعد میں لوگوں نے جب سامان اکٹھا کیا نا، وہ دروازہ جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا بطور ڈھال، فرماتے ہیں بعد میں 40 لوگوں نے مل کے بڑی مشکل سے وہ دروازہ، بڑی مشکل سے اٹھا۔ اللہ تو یہ جو ہے مقام، یہ شان ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، کوفہ میں جب حضرت علی خلیفۃ المسلمین تھے، بڑھاپا تھا، تو اس وقت آپ اخروٹ کھا رہے تھے، تو اخروٹ آپ کو توڑنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی، تو ایک نوجوان دور سے بیٹھا تھا اور وہ سوچ رہا تھا، دل میں اس نے سوچا کہ یہ وہی علی ہے جس نے خیبر توڑ دیا تھا، آج اخروٹ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو جب اس نے دل میں سوچا تو حضرت علی نے بلا لیا، فرمایا وہ جو خیبر میں نے توڑا تھا نا وہ ایمان کی طاقت سے توڑا تھا، یہ میں جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اگر تو خیبر کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے آج بھی خیبر اللہ علی اس کو توڑ دے گا۔ اگر اللہ کے لیے توڑنے کی باری آئے گی تو علی آج بھی علی تجھے اپنی طاقت دکھا سکتا ہے، بالکل دکھا سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے بڑی وصف تھی سخاوت اور بہادری کے بعد، بہادری اور شجاعت کے بعد وہ تھی سخاوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سخی ہیں کہ قرآن نے ان کی سخاوت کی تعریف کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا، کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں آ کر، مسکین کو، غریب کو اور قیدی کو۔ تو یہ حضرت علی اور ان کے گھرانے کی شان میں اتری ہے یہ آیت۔ تو حضور کا جو گھرانہ ہے بڑا بے مثال گھرانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہمیں قربانی سکھائی، اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا حضرت علی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک حضور کے لیے، اور حضرت علی کا جو گھرانہ ہے وہ اتنا عظیم گھرانہ ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی قربانی کے فضائل کے حوالے سے، موقع بھی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا یا فاطمہ تو قمی الی الاضحیہ، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہوں۔ جب یعنی ان کی قربانی ہو رہی تھی تو فرمایا فاطمہ اٹھو
اور قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو، اس کی وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک قربانی کرنے والوں کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان تو اب سیدہ حضور کی لخت جگر، ان کی شان دیکھیں، امت سے ان کی خیر خواہی دیکھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رحمت کا دریا جوش میں ہے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو اتنی عظیم فضیلت آپ نے بتائی ہے، یہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ یہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، اللہ پاک اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ہم اس کو آخر تک رکھیں گے اور اس قربانی کو ہم زندہ رکھیں گے۔ تو یہ وہ زندہ ہے اور وہی تسلسل ہے جو ابراہیم خلیل اللہ سے شروع ہوا تھا، اور اسی تسلسل کو آج بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تسلسل جاری رہے گا۔ واہ۔ اور یہ جو جانثاران صحابہ، جانثاران اہل بیت ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کیا تھی، اہل بیت اطہار کی سیرت کیا تھی، اور اس قربانی کے مرحلے میں ان کا حسن عمل کیا تھا۔ آپ تو قربانی کی بات کرتے ہیں صاحب، یہاں تو تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم سب مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ آج کھانے کے لیے کیا بچا ہے، تو وہ جو بکرے والا معاملہ ہے، تو فرماتی ہیں کہ سری اور پائے رہ گئے، باقی سب بانٹ دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے دیا ہے نا، بانٹا ہے، وہ باقی رہ گیا، وہ باقی رہ گیا۔ اور ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان کا مال جو ہے دو چیزیں ہیں، انسان کا مال صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جو انسان نے دنیا میں خرچ کر لیا، نمبر دو، جو اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آخرت کے لیے جمع کرا دیا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کا دو مال، یہ دو مال۔ میں حضرت شیخ سعدی کی وہ بات، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں کی تلاش میں، اور بھی بزرگوں سے منقول ہے یہ، لیکن حضرت شیخ سعدی سے زیادہ مشہور ہوا، فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں کی تلاش میں بڑا ناکام رہا ہوں۔ ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، اور ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور اس کے پاس کمی ہو جائے، محرومی آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ غیب سے دیکھیں کیسے شاہان انداز سے شایان آپ کے بندوبست فرماتا ہے، آپ کی زندگی کو کیسا آسان کرتا ہے۔ تھوڑے میں بھی سکون ہوگا، ورنہ بہت زیادہ میں بھی سکون نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ اور ہم سب مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد، اللہ اکبر، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیے کہ وحی نازل نہیں ہو رہی، ایک ایسا وقت جب آیا ہے تو کافروں نے تانے دینا شروع کر دیے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو ان سے نعوذ باللہ ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور وہ ان پہ وحی نہیں آ رہی، اب تو اللہ کا پیغام بھی نہیں ان پر آ رہا۔ اس طرح کے تانے حضور نے برداشت کیے، اور ان کم و بیش 32 33 34 مہینوں میں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کہ وہ جو شفاف اور طیب اور طاہر اجسام تھے ان کا اور مزید تزکیہ فرمایا، مزید انہیں اجلا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وقت اہل بیت اطہار کے علاوہ، یاد رکھیے گا، ذرا قابل غور بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت اہل بیت اطہار کے علاوہ پورے مکے میں ایک حضور کے بوڑھے رفیق تھے، جناب ابو بکر صدیق، جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اہل بیت سے کبھی جدا نہ جاننا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، کہ اب اس وقت بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں کہ جس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ میں حضرت ابو بکر صدیق کی جب بات آئی ہے اور میرا دل، میری عقیدت حضرت ابو بکر صدیق کے نام، اور یہ ایک عطا سن لیجئے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، یہ میں موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی، عقیدہ بھی اس میں ہے اور عقیدت بھی اس میں ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے، اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے۔ اور غار میں عشق کی روداد نہیں لکھ سکتا، ہوں بشر یزداں کا ارشاد نہیں لکھ سکتا، مجھ کو مل جائے اگر لوح و قلم بھی حسنی، پھر بھی صدیق کی میں سواد نہیں لکھ سکتا۔
پھر بھی صدیق کی میں سعاد حضرت صدیق اکبر ساری امت کے امام دم بدم میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں 23,000 پاک روپیز میں بکرے کی قربانی، 12,500 میں ایک آپ بڑے جانور میں حصہ شامل کر سکتے ہیں، 87,500 روپیز میں ایک بڑا جانور یعنی گائے قربان بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال عامر خان صاحب بارش بھی ہو رہی ہے جو محسوس ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت برس رہی، اور بارش ہو رہی ہے باہر اسٹوڈیو کے، اور میں نے اپنے ڈائریکٹر عامر خان صاحب سے کنفرم کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا عامر بھائی کہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ایسا وہ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ زبردست بارش ہو رہی ہے اسٹوڈیو کے باہر، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بارش برستے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، بارش برستے وقت حضرت نے کہا ہے کہ جو دعا ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ قربانی کی یا جو بھی آ کر کرے گا، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دے جس طرح بارش سے اللہ مٹی کو پاک فرماتا ہے۔ میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے اور قبولیت کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی لوگوں کو ترغیب دلائیں، موٹیویٹ کریں کہ لوگ اس طرف آئیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے قربانی کریں۔ ماشاءاللہ جس قدر زور و شور سے بارش برس رہی ہے، ماشاءاللہ اگر ان بارش کے قطروں کے برابر بھی الفاظ جمع کیے جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طوفانی بارش ہو رہی ہے، طوفانی بالکل، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت طوفانی بارش ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر آپ کی آخری عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ میں ایک دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ چونکہ ایک سسٹم ہے اللہ کی کائنات کا، ایک نظام ہے کہ جو جسم ہے یہ مٹی سے تخلیق ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا؟ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ تھا، تو بڑی میں نے توجہ سے پڑھا تو اس میں لکھا مفسر علیہ رحمت نے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو چونکہ پوری کائنات میں، پوری خلقت میں زمین پر ایسی مٹی نہیں تھی جو اس لائق ہوتی، تو جبریل امین کو اللہ رب العالمین حکم دیا تو وہ جنت کی مٹی لے کر آئے اور انہوں نے ایک جگہ پر رکھی، اللہ اکبر، اور وہ مٹی جو ہے جنت کی مٹی کافی عرصہ زمین پر رہی اور زمین کی مٹی کے اثرات اس کے اندر سرایت کر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین اس مٹی کو زمین سے اٹھوایا اور ایک طویل عرصہ اپنے انوار کی تجلیات میں اس کو رکھا۔ جب اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات اس مٹی میں سرایت کر گئے، پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو اس سے تعمیر فرمایا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا جسد بنایا گیا، سبحان اور وہ جنت کی مٹی کا ٹکڑا، تخلیق ہو رہی ہے، کیا تخلیق ہے، کیا کمال کی تخلیق ہے، مصور کا شاہکار ہے نا آپ۔ اور آگے دیکھیے حضرت، ابھی آگے دیکھیے آپ، جنت کی مٹی کا وہ ٹکڑا جو زمین پر رکھا گیا تھا وہ خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو مفسر علیہ رحمت نے تحریر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ مٹی کا ٹکڑا پانی میں تیرتا ہوا اس مقام تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینے میں جہاں پہ رہائش رکھی وہ جگہ تھی۔ واہ، آقا علیہ السلام نے جنت کے اس ٹکڑے پر اپنی رہائش رکھی، اسی لیے تو پھر ریاض الجنہ بھی تو اس کو ریاض الجنہ سے کہا، اسی لیے اس کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس ریاض الجنہ میں حضور کی رہائش تھی، اور اس رہائش میں حضور کے ساتھ رہتا کون تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم مومنوں کی ماں، ہم مومنوں کی ماں، وہ دنیا میں بھی جنت میں رہتی تھی، واہ واہ، اور اسی محل کے دروازے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے چوکیدار بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اندازہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا، تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تدفین کے بعد بھی جنت میں ہے اور حضور کے قربت کے اندر ہے۔ کیا کمال ہے۔ بہت خوب، مفتی احمد سعید نورانی صاحب، مفتی احمد منیر نورانی صاحب، دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، چھما چھم ان رحمتوں میں سے دراصل حصہ اسے ملے گا جو ان رحمتوں کا حقدار تو سب ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پیر نصیر نے کہا تھا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے شان کے شایاں نہیں
ایسا کرنا اور میں کہ قطرہ ناچیز ہوں. میں پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عارفانہ غزل بھی ہے, اس کا مطلب مجھے یاد ہے کہ دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں, آقا تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں. ڈھنگ کی بات کرے کوئی تو بولوں میں بھی مطلبی ہوں, کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں. میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا, سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں. تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ اللہ کے حضور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اس سال قربانی کریں, کیونکہ یہ قربانی اللہ رب العزت کے حضور مقبول ہوگی, کیونکہ اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے محبوبین کے نام پر ہوگی. سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے, حضور کے بڑے بیٹے یعنی ہیں تو نواسے, حضور نے ان کو بیٹے کہا ہے نا, حسنین کریمین کو میرے بیٹے ہیں, حسن حسین سے مجھے جنتی پھولوں کی خوشبو آتی ہے. میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار کا ذکر سن کے ہی جو ہے نا وہ رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے اور قوت ایمانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. امام حسن کی بارگاہ میں بس ایک قطع, اور میں جو ہے جناب ارشد سہروردی صاحب کی آواز میں آپ کو کلام سنواؤں گا, اسی پہ ہم رخصت ہوں گے. سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے, پھول پھولوں سے ملیں جب تو چمن بنتا ہے. لفظ اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے, حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے, حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. میری گزارش ہے جناب ارشد سہروردی سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. ہم آپ کے منتظر رہیں گے, ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں, UN نمبر ہمارے حبیب بیٹرو کے بینک کے آن لائن نمبرز نوٹ کر فرما لیجئے, اور جتنی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے اہل خانہ کی جانب سے قربانیاں جمع کیجئے اور اللہ کے حضور پیش کیجئے. اللہ کے بندوں کے کام آئے گا یہ گوشت. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی اجازت سے الحمدللہ پنجتن پاک کی ہاں بے شک, بسم اللہ, اب تو ذکر ہی ان کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک سادہ جو میں نام لوں آقا تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, مجھے عشق سریم و سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کا ہے, جنہیں باب صلی علیہ کا ہے, وہی جن کو آل نبی کا ہے,
وہی جن کو ذات علی کا ہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتر کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام